أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما یعملون محیط۔ سورہ انفال، سورہ نمبر 8، آیت نمبر 47۔ اس کا اردو ترجمہ ہے وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطرن، اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، بڑائی جتاتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو گھیرے ہوئے یعنی ان کا ہر عمل اللہ کے گرفت میں اور کنٹرول میں ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And do not be like those who came forth from their homes insolently and to be seen by people and avert people from the way of Allah, and Allah is encompassing of what they do۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دو آیتوں میں 5 پوائنٹس بتائے تھے کامیابی کے، کہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جب بھی مقابلہ ہو دشمن سے تو مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو، پیٹھ نہ دکھاؤ۔ نمبر 2، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اور نمبر 4، صبر کرو۔ نمبر 5، جھگڑا مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی کھینچا تانی مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 چیزیں وہ بتا رہا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اترانا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، فخر کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ یہ اشارہ ہے کن لوگوں کی طرف؟ مکے والوں کی طرف۔ جب وہ گھروں سے نکلے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب کی بار تو کہانی پاک کر کے ہی آئیں گے، اور دنیا دیکھے گی، پورا عرب دیکھے گا کہ ہمارے پاس کیا ہے، کیا شان و شوکت ہے، کیا طاقت ہے۔ 3 دن تک وہاں جشن منائیں گے ان کو ختم کرنے کے بعد، اور شراب پئیں گے، رقص کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ انسان کیا کرے، اترائے کسی بھی چیز کی وجہ سے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت انسان کو دیتا ہے، پیسہ دے دیا، عہدہ دے دیا، حسن دے دیا، تو انسان کیا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ میری ذاتی جاگیر ہے، پرسنل پراپرٹی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ نمبر 2 کیا؟ رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ عام طور سے ہمارے یہاں یہ کب اس کی مثال کہاں ملتی ہے؟ وہ تو جنگ کے دوران تھی۔ ہمارے یہاں اس طرح کی اگزامپل کہاں ملتی ہے؟ شادیوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری فوج جا رہی ہے، گاڑیوں کا قافلہ نکل رہا ہے، اور وہ سجاوٹ، وہ مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنا ہے، کتنا دم خم ہے میرے میں، کتنا پیسہ ہے میرے میں، کتنا شان و شوکت ہے، تو اس کی ایک جھلک یہاں نظر آتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو راستوں سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے تھے یا روکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بھی کسی عمل سے کوئی انسان دین کی طرف
اسلام کی طرف اللہ کی طرف آنے سے رکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے کردار کو ایسے کریکٹر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تمہاری زبان تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے اللہ کی طرف آئیں نہ کہ اللہ سے کیا کریں دور بھاگیں. آج آپ دیکھیے نان مسلمس کے پاس جب جاتے ہیں ہم دعوت کے لیے ان کو بلانے کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں کیا ایسے ہی مسلمان بنانے کے لیے آپ مجھے دعوت دینے کے لیے آئے ہیں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں. میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارا ایک ہندو دوست ہے تو اس کو میرے ایک دوست نے کہا کہ بھائی مسلمان بن جاؤ تو اس نے فوراً یہی جواب دیا کہ کیا تم لوگ جیسے مسلمان ہو ویسا بننے کے لیے بول رہے ہو کیا؟ اگر ایسا بول رہے ہو تو تم سے اچھے تو ہم ہیں. اور بہت سارے وہاں پہ مسلمان بیٹھے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ بما یعملون محیط. وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ رب العزت کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پلاننگ، ان کی ریا، ان کے دکھاوے، ان کے فخر اور تکبر سب کو کیا کیا خاک میں ملا دیا اور سب ختم کر دیا. لوگوں کو دکھا دیا کہ اصل پاور، اصل بڑائی کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگا.